کو بری کرنے کا صاف مطلب یہ ہے، آپ 22 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اندر گستاخ رسول کے لیے اور عاشق رسول کے لیے تمام سرحدوں کو توڑ کر حل نکالا جا سکتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اس ملک کے اندر اصغر خان کیس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس ملک کے اندر ابھی تک جنرل مشرف پر جو چارجز لگے ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر جلدی فیصلے ہوئے یا ممتاز قادری کے ہوئے، جلدی فیصلے ہوئے تو آسیہ ملونہ کے ہوئے۔ کیا وجہ ہے کہ ایسے عشاق کو دن بدن حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو کبھی خون میں نہا کر کبھی عدالتوں سے مایوس ہو کر واپس آنا پڑتا ہے؟ میں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اس فیصلے کے بعد حکومت وقت کو یہ چاہیے تھا وہ نظر ثانی کی اپیل کی طرف خود جاتی، لیکن وزیر اعظم صاحب کا بیان مایوس کن تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے جلدی پر تیل کا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، معاویہ اعظم طارق ہو، سردار عثمان ہو یا ہزاروں عمران خان ہو، رحمت للعالمین کے جوتوں پہ قربان ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جب یہ بات طے ہے کہ پاک پیغمبر کی ناموس سے بڑھ کر اس کائنات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر نعت پڑھی گئی میرے نبی کی، جہاں پر تلاوت کی گئی قرآن مجید کی جو میرے نبی پہ اترا، لیکن جب پاک پیغمبر کی عزت کے لیے بات عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو سوائے مایوسی کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی۔ میں افسوس سے کہوں گا ہم قرآن والی امت تو پچھلے دور حکومت میں اور آج کے دور حکومت میں آسیہ کو لانے میں ناکام ہوئے، لیکن وہ یورپ کے رکھوالے آسیہ کو لے کے چلے گئے۔ کہاں چلی گئی مسلم امہ؟ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ شام میں مظلوم بہنوں کے لیے تو کوئی طیارہ نہیں آیا، عراق میں مظلوم بہنوں کے لیے تو کوئی طیارہ نہیں آیا، آسیہ کے لیے تو پی آئی اے کا اور پچھلے دور حکومت میں وزیر اعظم کا کوئی جہاز نہیں گیا۔ اور آج یورپ کے دلدادہ، انسانی حقوق کے علمبردار 22 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر اس ملعونہ کو واپس لے جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک کے اندر بھی محمد کی عزت کے قانون پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میں افسوس کروں گا، میں یہ اپوزیشن یا حکومت کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شفاعت کے لیے کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، جب میں آج کے حالات دیکھتا ہوں میرا دل گھٹتا ہے، میں رحمت للعالمین نبی کے سامنے قیامت میں کیسے پیش ہوں گا؟ میں رحمت للعالمین نبی کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا جہاں پر تمام ان لوگوں کے حقوق تو ملے؟ میں افسوس سے کہوں گا جنہوں نے فیصل آباد بند کیا، کراچی بند کیا، پورا پاکستان بند کیا جمہوریت کے لیے، ان کو تو تانے دیے گئے۔ میں نے حسین کے نانے کے لیے آواز اٹھائی تو دہشت گرد ہو گیا، میں نے ابو بکر عمر کے پیر کے لیے بات کی تو سمیع الحق کا لاشا اٹھانا پڑا۔ میں یہ بات صرف رحمت للعالمین نبی کی شفاعت کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں، اور میں اگلی بات کروں گا جنہوں نے ناموس رسالت کے عنوان پر لاشیں گرائی، ملکی املاک کا نقصان کیا، توڑ پھوڑ کی ہے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ عبرت کے نشان بنے، لیکن اس توڑ پھوڑ کی آڑ میں جو پاکستان کے کروڑوں پرامن عشاق مصطفیٰ نکلے تھے ان کے احتجاج کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور مجھے افسوس ہوگا میڈیا مالکان پر، جناب اسپیکر، یہاں چھوٹی چھوٹی خبروں کے اخبار بنا دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پیمرا کے قوانین آ گئے کہ پرامن عشاق مصطفیٰ کو بھی نہ دکھایا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں میڈیا مالکان سے کہوں گا یہ پیمرا کا نوٹس تمہارے کام نہیں آئے گا، پاک پیغمبر کی شفاعت تمہارے کام آئے گی۔ میڈیا کے منہ بند کر دیے گئے، کسی نے ٹکٹ تک چلانا گوارا نہ کیا۔ رحمت للعالمین کے عنوان پر بھی اگر آج قوم اس اضطراب میں مبتلا ہے تو مجھے ڈر ہے وہ وقت نہ آ جائے جب لوگوں کا ہمارے ملک کی عدالتوں سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ جائے۔
میں اس حوالے سے ایک الگ الگ قرارداد لانا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ میں کون سی قرارداد لاؤں؟ میں کس دروازے پہ جا کے دستک دوں؟ میں نبی کی عزت کی بات کروں تو کہاں جا کر کروں؟ لیکن میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ نے 56 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ لکھا ہے، کیا ذیلی عدالتوں کو وہ حقائق نظر نہیں آئے جو سپریم کورٹ کو نظر آئے؟ ذیلی عدالتوں نے سزائے موت کو باقی رکھا، بالائی عدالتوں نے ختم کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناموس رسالت حساس عنوان ہے، اگر ذیلی عدالت کے لوگوں نے حقائق کو نظر انداز کر کے اسے حضور کا گستاخ ڈکلیئر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر، نیچے والے وہ تمام ججز کے دل میں ایمان نہیں، چونکہ کسی کو گستاخ رسول کہنا بھی ٹھیک نہیں، اور جو ہو تو اس کو بچانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے، آئے حکمران اور میڈیا پر اس بات کو واضح کرے کہ یہ تمام تر سازشیں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ اور مولانا سمیع الحق کے قتل کے پیچھے جہاں افغانستان میں جنرل رزاق کا قتل ہوا، ہمارے پاکستان میں وہ بے ایمان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس دشمن کا جنازہ بلوچستان میں پڑھا۔ ہم سمجھتے ہیں جنرل رزاق کے قتل کے بعد مولانا سمیع الحق کی یہ شہادت پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک گہری سازش ہے، اور میں امید کروں گا یہ ایوان صرف قراردادوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان کے حوالے سے عملی شواہد سے اور اس تحقیق کے حوالے سے بھی ہاؤس کو آگاہ کرے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور دنیا آخرت میں ہم پہ رحم کرے۔